بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النواس ابن سمعان الانصاری الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلی جنبت الصراط سوران فیہما ابواب مفتحہ وعلی الابواب سطور مرخات وعلی باب الصراط داعٍ یقول ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا ولا تتعرجوا وداعٍ یدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم۔ نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی مثال دی ہے کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں کھنچی ہوئی ہیں، یعنی یہ ایک تمثیل ہے جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت تمثیل ہے۔ سیدھے راستے کی مثال دی ہے کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں کھنچی ہوئی ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، ادھر بھی ایک دیوار ہے اور ادھر بھی ایک دیوار ہے، دو متوازی دیواریں ہیں، دونوں میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی آدمی اس راستے سے گزرے گا، دائیں بھی دیوار ہے بائیں بھی دیوار ہے اور اس میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ راستے کی ابتدا میں یعنی جہاں سے راستہ شروع ہو رہا ہے ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ لوگوں سب اندر آ جاؤ اور راہ چھوڑ کر کراہ نہ چلو، یعنی یہ سیدھا راستہ ہے اسی پر چلتے رہو، اس راستے کو چھوڑ کر کوئی غلط راستہ نہ اختیار کرو، وہ پکار رہا ہے۔ اور راستے کے اوپر بھی ایک منادی ہے، یعنی ایک تو راستے کے ابتدا میں کھڑا ہے اور ایک راستے کے اوپر ہے، راستے کے اوپر بھی ایک منادی ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر دروازوں کا پردہ کچھ بھی اٹھانا چاہتا ہے، یعنی یہ راستہ ہے، وہ کہہ رہا ہے اس پر چلو، سیدھے اس راستے پر چلتے ہوئے آؤ، یہ صراط مستقیم ہے، اور دائیں بائیں دیواروں میں دروازے بھی ہیں اور ان پر پردے بھی پڑے ہیں، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے کہ دروازے بند ہیں، پردہ اٹھا کے جب چاہیں کسی دروازے میں چلے جائیں۔ چنانچہ کوئی شخص اگر دروازوں کا پردہ کچھ بھی اٹھانا چاہتا ہے، یعنی وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دائیں بائیں التفات کرتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ ادھر نہ چلا جاؤں، تو کچھ بھی اس طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے، یعنی ایک ہی قدم رکھو گے آگے تمہارے لیے بڑی ترغیبات ہیں، بس قدم رکھتے ہی ادھر چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ سو یہ راستہ اسلام ہے، یعنی تمثیل کیا ہے کہ یہ راستہ کیا ہے، یہ اسلام ہے، یہ سیدھا راستہ۔ دیواریں اللہ کے حدود ہیں، یعنی اس راستے پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں کہ اگر اس راستے پر چلنا چاہتے ہو تو ایجابی طور پر یہ حدود ہے اور سلبی لحاظ سے یہ حدود ہے، وہی چیزیں جن کو ہم دین کے اوامر اور نواہی کہتے ہیں، کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کچھ سے روکا گیا ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ دیواریں اللہ کے حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، یعنی جن چیزوں کو اس نے ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، تو کھلے ہوئے دروازے اصل میں ان کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ راستے کی ابتدا میں پکارنے والی وہ خدا کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے اندر موجود ہے، موجود رہے گی قیامت تک، وہ پکار رہی ہے کہ سیدھے اس راستے پر آؤ، یہ اسلام کا راستہ یہ ہے، ان حدود کی خلاف ورزی نہ کرو اور ان دروازوں کی طرف جھانک کر نہ دیکھو، خدا کی کتاب یہ کہہ رہی ہے۔ اور اس کا خاتمہ ہے اور اوپر سے پکارنے والا منادی، یعنی دو تھے نا، ایک وہ کہ جو راستے کے سامنے کھڑا ہے، گویا اس کو تو میں آپ سب دیکھ رہے ہیں،
یہ جو راستے کے سامنے کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار، لیکن اوپر بھی ایک منادی ہے، فرمایا وہ خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، یعنی تمہارے اندر جو خدا کی طرف سے ہدایت ہے، الہام ہے، وہ اوپر کا منادی ہے، آسمان کی ہدایت ہے، وہ الہام خداوندی ہے جو خیر و شر کے شعور کے ساتھ تمہیں دیا گیا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو دونوں میں ہم آہنگی ہے، اوپر کا منادی یعنی دل کے اندر بیٹھا ہوا منادی وہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے اور قرآن بھی وہی بات کہہ رہا ہے۔ تو یہ تمثیل اس کی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ ٹھیک اسی حقیقت کا بیان ہے، یعنی اس تمثیل میں یہ حدیث ہے، کیا چیز بیان ہوئی ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا رقم ہے 17,634۔ یہ ٹھیک اسی حقیقت کا بیان ہے جو قرآن مجید نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا پھر اس کی نیکی اور بدی اسے سجھا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ میں نے پیغمبر بعد میں بھیجے ہیں، کتابیں بعد میں نازل کی ہیں، پہلے ایک پیغمبر تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، اور وہ خیر و شر کا الہام ہے کہ الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن خدا کا الہام ہے، اسی طرح کا ایک الہام خدا نے انسان کی فطرت میں بھی کیا ہے۔ چنانچہ دین کی ہدایت وہ اصلاً اپنے خالق کی طرف سے لے کے آتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد وہ کسی ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد ہدایت کو دریافت کرتا ہے، جس طرح کہ انسانی فکر ایسے ہی آگے بڑھتا ہے، ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے، جس طرح کہ حیاتیات میں بھی ہم نے ارتقاء کے بہت سے پہلو مشاہدہ کر لیے ہیں نئی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں، جس طرح کہ ہم انسان کی قوت ایجاد کا ظہور بھی ارتقائی دیکھتے ہیں، یعنی وہ ایک دن میں نہیں ہو گیا، صدیوں میں ہوتا ہے اور بتدریج آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی ہدایت ہے وہ کیا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تنہا پروردگار، اور اخلاقی اقدار تمہارے وجود کا اصلی شرف ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو اصل دین ہے۔ تو یہ بتایا ہے چنانچہ دین کی ہدایت وہ اصلاً یہ ہدایت اپنے خالق کی طرف سے لے کر آتا ہے۔ قرآن اسی ہدایت کی یاد دہانی ہے، یعنی وہ کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا، اس ہدایت کی یاد دہانی کرتا ہے، اور دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ فطرت میں جو کچھ بالاجمال ودیت ہے، یعنی وہاں پر تفصیلات نہیں ہیں، وہ گویا بیج ہے جو ڈال دیا گیا ہے، تو جو کچھ بالاجمال ودیت ہے قرآن اس کی تفصیل کر دیتا ہے۔ یہ دونوں کا باہمی تعلق ہے، اس لیے قرآن نے اپنا نام رکھا ہے الذکر، یاد دہانی، اپنا نام رکھا ہے ذکرہ، یہ یاد دہانی ہے۔ تاہم فطرت کی یہ ہدایت خدا کی منادی اسی وقت بنتی ہے، یعنی ہدایت تو میری فطرت میں بھی ہے، آپ کی بھی ہے، مسیحی کی بھی ہے، یہودی کی بھی ہے، ملحد کی بھی ہے۔ یہ خدا کی منادی کس وقت بنتی ہے؟ جب انسان اپنے دل و دماغ کو مسلمان بنا لیتا ہے، یعنی وہ بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں مسلمان کا لفظ اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا، اس کے لیے اصل میں فی قلب کل مسلم کے الفاظ آئے ہیں، ان میں قلب کے لیے مسلم کی تخصیص اسی بات پر دلالت کے لیے، یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ایک واعظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل جو خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے، وہ دل جو سرکشی اختیار کر چکا ہے، وہ اس آواز سے بھی بتدریج محروم ہو جاتا ہے۔ کیسے محروم ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا ہے کہ پھر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کی کسی اور موقع پر تفصیلات عرض کروں گا، اب ہمارا وقت ختم ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔